جو مین گفتگو ہے آج اسلاموفوبیا کی، اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ اگر ہم اس پہ اینالائز کریں، اس پہ غور کریں کہ یہ ہوا کیسے، تو آپ کو سیدھا سا جواب مل جائے گا۔ آپ میری تقریر نہ سنیں چلے گا، آپ ہمارے اہل سنت کے علماء کی تقریر نہ سنیں، لیکن آپ کم سے کم گوگل میں بھی سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی بنیاد یہ وہابیت ہے۔ جب سے یہ وہابیت شروع ہوئی ہے تب سے یہ اسلاموفوبیا شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے اسلام کے قوانین، اسلامی عقائد کے خلاف اپنا نظریہ پیش کیا، اور اس نے کیوں پیش کیا؟ 400 سال پہلے ابن تیمیہ تھا، اور ابن تیمیہ نے اپنے دور میں ایسی ایسی باتوں کا ایجاد کیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف امپریشن لوگوں کو دے رہی تھی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں وہ تھی۔ اس دور میں جن امام تقی الدین سبکی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا۔ اس دور کے کنٹمپرری اسکالرس نے بھی جب رد کیا تو ابن تیمیہ کو جیل میں بھیجا گیا اور اس کی کتابیں بین کی گئی۔ اب چونکہ اس میں ایسی باتیں تھی جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھی، تو ظاہر ہے ایک کلمہ پڑھنے والا قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کے سامنے باتیں پیش کرے گا تو غیر مسلم اس کو اپنا کر استعمال تو کرے گا ہی۔ تو اس دور کے علماء نے اس کی کتابوں کو بھی بین کر دیا، اس کو بھی قید میں رکھ دیا۔ 400 سال کے بعد کیا ہوا؟ برٹش سپائی کے ذریعے، اور یہ بھی عام ہے، یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ گوگل سرچ کر لیں کنفیشن آف برٹش سپائی، آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح اسلام دشمنوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کو ابھارا اور اس کے ذریعے 400 سال پرانی کتابوں کو دوبارہ ریوائیو کرایا، ابن تیمیہ کی ٹیچنگز کو ریوائیو کرایا، اور اس میں ایک ذہن یہ دیا کہ ایک شخص اگر آپ کے عقیدے پر نہ ہو، چاہے وہ کافر ہو یا کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر آپ کے طریقے پر نہیں چلتا تو اس سے جہاد کرنا ضروری ہے، اس کو قتل کرنا یہ کار ثواب ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کے فارورڈ میں، کتاب التوحید کے فارورڈ میں، مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی ان تمام لوگوں سے جہاد کرتا تھا جو کافر ہیں، اور جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس کے عقیدے کے خلاف ہے اس سے بھی جہاد کرنا اس کو پسند تھا۔ تو یہ ذہنیت دینا۔ پھر مزید افغانستان کی بات آئی کہ ایک بودھی اسٹیچو کو جو ہے نا توڑا گیا۔ یہ کس نے توڑا؟ آپ دیکھ لیجئے، آئسس والوں نے توڑا۔ آئسس والے کون ہیں؟ یہ وہابی فالوورز ہیں۔ تو اسلاموفوبیا کی وجہ ہی وہابیت ہے، ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم علماء اہل سنت کے گائیڈنس میں آ کر عقائد اہل سنت کو صحیح سے پڑھے اور اس کو پروموٹ کرے، اور دنیا کو دکھائے کہ اہل سنت کا اور وہابیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو آج کے دور میں بتا دوں۔ ہمارے سری لنکا میں پچھلے سال اپریل 21 تاریخ کو ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا، جو ایک کلمہ پڑھنے والے نے، جو وہابیت کو فالو کرتا ہے، اس نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کے ذریعے 5 اسٹار ہوٹل میں بومبنگ کی، اور اس کے ساتھیوں نے چرچ میں بومبنگ کی، اسی طرح عام جگہوں پر بھی بومبنگ کی تھی۔ اب نقصان اس کا کیا ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں عورتیں ہیں، یہاں بچے ہیں، یہاں بوڑھے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ سیلف ڈیفنس کے لیے آدمی محنت کرے، اور جو مقابلے کے لیے آئے اس سے مقابلہ کرے، لیکن اسی جہاد کے وقت جو اگر لیجیٹیمیٹ ہو تو بھی اس وقت اگر کوئی سرنڈر ہو تو قرآن کریم کی روشنی میں اس کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ پھر اگر جہاد کے دوران عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ان کو مارنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، لیکن ان وہابیوں کی ٹیچنگز کیا ہے؟ آپ کسی کو بھی مار دو، اگر وہ آپ کے راستے پر نہیں، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، سب کو مار دو۔ اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں ایک غلط امپریشن ان دشمنان اسلام کو پہنچا۔ تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اہل سنت یہ پیس پروموٹرز ہے، اس کو دکھایا جائے، اور جو وہابیت کو فالو کرنے والے ہیں یہ پیس بریکرز ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اب اس کی ایک اور آسان مثال یہ ہے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں نہ صرف مسلمان جاتے ہیں بلکہ ہندو بھی جاتے ہیں، کرسچینز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سب یہ مانتے ہیں کہ غریب نواز نے پیس پروموٹ کیا ہے، ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہیں کیا۔ آپ کے بمبئی میں حاجی علی درگاہ پہ چلے جائیں، مسلمان صرف نہیں،
دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں. حضرت شاہ الحمید ناگوری جو ساؤتھ انڈیا میں ناگور شریف میں ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جائیں. صرف مسلمان نہیں، غیر بھی جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام پیس پروموٹنگ مذہب ہے اور یہ اولیاء کرام نے پیس کے ذریعے اسلام کو پھیلایا. لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ وہابزم شروع ہوئی، یہ ایکسٹریمزم ویوز شروع ہوا، اس کے ذریعے اسلام کے خلاف یہ باتیں ہمارے سامنے آنے لگی، اور اس کی وجہ بھی دشمنان اسلام ہے جنہوں نے وہابیت کو ابھارا. اس لیے اب ہمیں دنیا کے سامنے یہ حقیقت پیش کرنی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ پیس پروموٹرز ہیں، اس لیے کہ السلام علیکم جو پہلا لفظ ایک مسلمان سے ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو. تو جو مذہب پہلی ملاقات میں سلامتی کی دعا دے، وہ مذہب ایکسٹریمزم کبھی سکھا نہیں سکتا. اور جو ایکسٹریم ویوز دکھاتے ہیں ان سے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کرنا ہے، تاکہ اسلام کے تعلق سے جو غلط امپریشنز ہے وہ دور ہو جائے اور دوبارہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ عنہ، حضرت شاہ نقشبند جو کشمیر میں آرام فرما رہے ہیں، اسی طرح تمام بزرگان دین، ان کی تعلیمات دوبارہ سے ایسی عام ہو کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو، نہ کہ اسلام سے دوری اختیار کرے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ